صرف دیا نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر کہہ کے دیا. بظاہر دیکھنے میں تو ایک ہے مگر کثرت کا سمندر اپنے پہلو میں چھپائے ہوئے ہے. کیا آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پر اولاد فاطمہ موجود ہے. وجہ وعدہ الہی، ایک ایسا در رسالت. آپ دیکھیں جناب سیدہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیے کہ یہ شیعت کے لیے حجت ہیں. وہ ایک الگ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان امیر المومنین کو دیکھے، مظلومیت دیکھے، ہو سکتا ہے اثر ہو سکتا ہے اثر نہ ہو. ایک آدمی امام حسن علیہ السلام کو دیکھے، امام حسین علیہ السلام کی اتنی قربانی اتنی بڑی، ممکن ہے اثر ہو، ممکن ہے اثر نہ ہو. لیکن جناب سید عالمیان فاطمۃ الزہرا کی شخصیت وہ ہے کہ انسان اس دروازے سے متاثر ہوئے بغیر گزر نہیں سکتا ہے. جس نے 18 سال کی عمر میں فضائل و کمالات کے ان درجات کو چھو لیا کہ جہاں جناب نوح 2000 سالہ عمر میں نہ پہنچ سکے. توجہ فرمائیے گا فاطمہ ہیں کون. اور اسی لیے جب محقق فاطمہ کی زندگی پر تحقیق کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو کتاب کا نام کیا رکھے یہ نہیں سوچتا ہے. اور ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ. فاطمہ ہیں. منطق اور فلسفہ جب پڑھیں گے تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جائے، مثال کے طور پر سورج کو اگر ہمیں سمجھانا ہے، سامنے والے کو ایکسپلین کرنا ہے، تو ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا کہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوں تاکہ اسے سمجھایا جا سکے. دنیا میں کسی چیز کو بھی اگر سمجھانا ہے تو اس کی تعریف کے لیے ضروری ہے کہ معرف اجلا ہو، معرف سے اجلا ہو معرف. جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے زیادہ روشن وہ ہو جس کے ذریعے اسے پہچنوایا جا رہا ہے. اب سوچئے فاطمۃ الزہرا کی شخصیت کیا ہے کہ ایک کتاب بین ہمیں تفصیلات فاطمہ کو نہ سمجھا سکی، ایک ہی لفظ ملا فاطمہ. فاطمہ ہے. رسالت کو انسان کیسے سمجھتا؟ صرف فاطمہ کے ذریعے. آپ دیکھیے، اچھا ایک سوال ہے ہمارے اس مجمع سے، بچپنے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، سب 1,24,000 پیغمبر، سب ہم بچپنے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. 1,24,000 میں کہیں جناب فاطمہ کا نام ہے؟ نہیں. ایک سوال ہے آپ سے، 1,24,000 انبیاء میں فاطمہ ہیں؟ سب کہیں گے نہیں ہیں. 12 اماموں میں کہیں فاطمہ ہیں؟ نہیں ہیں. یہ 1,24,000 یہ 12 امام یہ ہیں کون؟ آپ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی اطاعت ساری مخلوقات کے اوپر واجب قرار دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ان کی اطاعت کو ساری مخلوقات کے اوپر واجب قرار دیا ہے. کس کی؟ جنہیں حجت بنایا ہے. یہ چاہے امام ہوں، چاہے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. لیکن فاطمہ نہ امام ہیں
نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ صاحب شریعت ہیں، لیکن منزلت جناب سیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اوپر بھی اطاعت واجب ہے، ائمہ پر بھی اطاعت واجب ہے۔ روایت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا روایات بیان کرتی ہے، خود پیغمبر نے وصیت میں امیر المومنین سے فرمایا ہے علی فاطمہ جو کہیں اسے ماننا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے منع کیا ہے کہ زوجہ کی بات نہ ماننا، جو خود نہیں مانتا تھا، وہ کہہ رہا ہے علی سے فاطمہ جو کہیں تسلیم کرنا، اس لیے کہ فاطمہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتی ہیں۔ توجہ فرمائیے، سوچئے فاطمہ کون ہے۔ اسی لیے جناب فاطمہ کے من جملہ ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ، محدثہ نہیں، محدثہ، دال پر زبر ہے، جو گفتگو کرتی تھی فرشتوں کے ساتھ۔ کب؟ جب سلسلہ وحی منقطع ہو گیا تھا، جب پیغمبر کی شہادت ہو گئی تھی۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پھر فرشتے کا آنا بند ہو گیا، نہیں، فاطمہ تو وہ ذات ہے کہ جو بضاعت الرسالہ ہے، جب تک فاطمہ ہیں تب تک فرشتے وحی آتا رہے گا۔ آتے تھے جناب جبرائیل در جناب سیدہ پر، جو مصحف فاطمہ، یہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل اخبار غیبی جناب سیدہ کو بتاتے تھے، دلاسا دیتے تھے، تسلیت دیتے تھے۔ آپ نے کہیں سنا ہے تاریخ کے اندر؟ بڑے بڑے انبیاء، اولو العزم، اولو العزم کتنے؟ 5۔ جناب نوح پہلے، اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ، پھر پیغمبر اکرم۔ کبھی سنا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا یا والد کا انتقال ہوا تو پرسہ کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے؟ کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کے لیے بھی سنا ہے آپ نے؟ لیکن قربان جائیں جانے فاطمۃ الزہرا کے اوپر، آسمان سے فرشتے وہی آ رہا ہے دلاسا دینے کے لیے، تسلیت دینے کے لیے کہ فاطمہ کی آواز میں درد کتنا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے شخصیت کا وزن کتنا تھا کہ جب جناب سیدہ جا رہی تھی روضہ رسول کی طرف تو امیر المومنین نے فوراً جناب سلمان سے کہا جاؤ سلمان فاطمہ سے منع کرو، خبردار پیغمبر کا کرتا اپنے سر پر رکھ کر بد دعا نہ کریں گی، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی تو مدینے کی زمین میں اہل مدینہ کے دھس جائے گی۔ اس شخصیت کا نام ہے فاطمہ، جس کی اطاعت ائمہ علیہ السلام کے اوپر بھی واجب ہے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کی مشہور حدیث، ان لی فی ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی بیٹی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن کی اطاعت جو ساری دنیا کے لیے خود اسوہ حسنہ ہیں، فاطمہ ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سوچئے وہ شخصیت ہے۔ دیکھیے اللہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ اپنے پیغمبر کو یہ بیٹی دی تھی، آپ تاریخ دیکھیے کہ جب دنیا ابتر کے تانے دے رہی تھی پیغمبر اکرم کو، بہار کے اندر یہ روایت مرحوم علامہ مجلسی نے نقل فرمائی ہے کہ ایک دن عمار یاسر اور جناب حمزہ سید الشہداء یہ سب تشریف فرما تھے، پیغمبر بھی اسی جگہ بیٹھے تھے،
جناب جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد اپنے پر کو انہوں نے پھڑپھڑایا اور ان کا پر مغرب سے مشرق تک پھیل گیا، ساری کائنات ان کے پر کے نیچے آ گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ خدا آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ کیا ہدیہ ہے ابھی نہیں بیان کریں گے۔ پیغمبر نے پوچھا ہدیہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا ابھی نہیں بتائیں گے، موقع آنے دو، لیکن حکم الہی یہ ہے کہ اس ہدیے کے حصول کے لیے آپ 40 دن روزہ رکھ کے تزکیہ نفس کریں۔ سوچ رہے ہیں کس سے تزکیہ نفس کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ جو کائنات کے تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، ہے نا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ جو رسول کائنات کے تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، جبریل کہہ رہے 40 دن روزہ رکھ کے تزکیہ نفس کریے، اور ان 40 دنوں کے اندر خدیجہ سے دوری کریے، حرام ہے آپ کے اوپر۔ پیغمبر کے لیے بہت شوق تھا جناب خدیجہ سے دوری، پھر بھی پیغمبر نے اپنا سامان لیا اور اپنے اس گھر میں آ گئے کہ جہاں پیغمبر کو سکون ملتا تھا، جناب ابو طالب کے گھر، اور 40 دن وہیں رہے۔ جانتے ہیں اس تزکیہ نفس کے لیے پیغمبر دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، افطار کے لیے آسمان سے غذا آتی تھی، دنیا کی کوئی غذا نہیں، تزکیہ نفس کا مرحلہ ہے۔ کہیں وہ مادی چیزیں پیغمبر کے وجود میں شامل نہ ہو جائیں کہ خدا جس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آسان نہیں ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر آدمی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو چاہو گھسیڑ دو نا۔ جو تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا تھا وہ باپ تزکیہ اپنا کر رہا ہے۔ دنیا کی ایک غذا نہیں کھا رہے ہیں پیغمبر افطار میں، پانی نہیں پی رہے ہیں، پانی پینا ہے تو کوثر کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پانی بھی نہیں پینا، زمین کی کوئی چیز تمہیں نہیں کھانی، صرف عبادت کرو۔ 40 دن مسلسل گزر گئے، 40ویں رات آئی، جناب جبرائیل نازل ہو گئے، خدا ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ ہدیہ کیا ہے؟ چلو بلایا ہے وہاں۔ بھائی اگر ہماری نظر میں کوئی عزیز شخصیت ہوتی ہے تو ہم خود ہدیہ لے کے اس کے پاس آتے ہیں، ہدیہ دینے کے لیے بلاتے نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم خود پہنچتے ہیں کہ ہدیہ دیں۔ اچھا یہ بتائیے پیغمبر ہمارے درمیان کیا چھوڑ کے گئے؟ قرآن و عطرت، ہے نا؟ قرآن لینے پیغمبر گئے تھے یا قرآن نازل ہوا ہے؟ دیکھیں قرآن کے محضر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے، کلام الہی ہے، سب سے افضل ہے، سب کچھ ایک طرف، مگر آسمان پہ لینے کے لیے پیغمبر نہیں گئے۔ قرآن نازل ہوا، وہ چاہے شب قدر میں نازل ہوا ہو، دفعی یا 23 سالہ زندگی میں تدریجی نازل ہوتا رہا ہو، بات یہ ہے کہ پیغمبر وہاں نہیں گئے، یہاں آیا۔ لیکن شخصیت دیکھیے کہ اب جو ہدیہ خدا پیغمبر کو دینا چاہتا ہے وہ دینے کے لیے وہاں بلا رہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب؟ اللہم صلی علی فاطمہ، خدا یا فاطمہ پر درود و سلام و اپنی رحمت نازل فرما۔ وَأَبِيہا، ان کے والد پر، وَبَعْلِہا، ان کے شوہر پر، وَبَنِیہا،
ان کی ذریت پر، ان کی اولاد پر. وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا، اور اللہ نے اس راز کو جو فاطمہ کے اندر، فاطمہ کے حقیقت وجود کے اندر ودیعہ فرمایا اور بطور امانت رکھا ہے. جس راز کو، اس راز کو اور کسی کے اندر نہیں رکھا. توجہ فرمائیے گا، یہ راز وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا نہ پیغمبر میں رکھا نہ علی میں. اس حقیقت کا نام ہے فاطمہ کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما. پیغمبر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اب سوچ رہے آپ فاطمہ کیا ہیں؟ حقیقت وجود فاطمہ کیا ہے؟ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا، روایت کہتی ہے ادرک لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کو درک کر لیا. یعنی فاطمہ کی معرفت یہ ہے، بس فاطمہ کو پہچان لو، حقائق خود بخود تمہارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. پیغمبر آسمان پر پہنچے، اللہ نے گفتگو کیا. اب دو معبود کے درمیان ایک تفصیلی روایت ہے، میں بہت جلدی یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد تفاحۃ الجنہ، ایک سیب دیا جنت کا پوم. پیغمبر اسے کھائیے. پیغمبر نے اسے کھایا. بعض روایات میں کھجور ہے. پیغمبر نے اسے کھایا. کھانے کے بعد اب تشریف لے جائیے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. پیغمبر زمین پر آئے، جناب جبرائیل نے ایک جملہ فرمایا، مصلی پر نہ کھڑے ہو جائیے گا، آج کی رات مصلی عبادت پر جانا آپ کے لیے حرام ہے. محرمتن، اب یہ لفظ ہے روایت کے اندر، آپ کے اوپر حرام ہے، آپ مصلی عبادت پر نہیں. خدیجہ کے پاس جائیے. اشتیاق کے ساتھ پیغمبر، وجوب کا حکم تھا پیغمبر کو، مامور تھے پیغمبر، گئے. روایت کہتی ہے اسی رات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن میں نور فاطمہ آیا. کیسا نور کہ جو 40 دن پیغمبر نے تزکیہ کیا تھا، اس تزکیہ کا نتیجہ آج رحم خدیجہ میں ہے. ایک جملہ کہوں، اگر ایسی بیٹی کہ جس کے لیے کائنات کو تزکیہ کرنے والا خود اپنا تزکیہ کر کے ایسی بیٹی کو جنم دے رہا ہے، تو وہ بیٹی ایسی ہوگی کہ جس کے اوپر قرآن کہے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسا پاک و پاکیزہ بنایا کہ جیسے پاک و پاکیزہ بنانے کا حق. آپ سوچئے فاطمہ ہیں کون؟ کون ہے فاطمہ؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہی نہیں، روایت یہاں تک نہیں، آگے بھی جملہ ہے، آدم ومن دونہ، آدم یا اس کے علاوہ کوئی بھی رہتی ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک ماں سوائے علی کوئی فاطمہ کا کفو نہیں ہے. اس میں اولی لازمہ انبیاء بھی ہیں. کس چیز میں کف فاطمہ؟ توجہ فرمائیے گا، کس چیز میں؟ عبادت میں، علم میں، کمالات میں، ہر اعتبار سے علی کا اگر کوئی کف ہے تو فاطمہ، فاطمہ کا اگر کوئی کف ہے تو علی. ہر اعتبار سے. آپ دیکھیے جناب سیدہ کی شخصیت، کہ اگر جناب سیدہ نے کبھی امیر المومنین سے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، کسی دن تفصیل سے بیان کریں گے،
لیکن اگر فاطمہ انار کھانے کا تقاضا کر دیں، دیکھیں ایک جناب مریم بھی تھی نا کہ محراب عبادت میں جناب زکریا آئے تو دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں. یا مریم ان لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ من عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی طرف سے اس نے بھیجا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے انتہا نوازتا ہے. وہ کون تھی؟ جناب مریم. یہ فخر مریم ہے. امیر المومنین آتے ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھا؟ طبق بھرا ہوا رکھا ہے انار سے. فاطمہ یہ کہاں تھا؟ آپ ہی نے تو بھیجا ہے. وہاں فرشتہ کہتا ہے خدا نے بھیجا ہے، یہاں فرشتہ کہتا ہے علی نے بھیجا ہے. اب دیکھیے کمالات دیکھیے کہ کون ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. آپ زیارت جامعہ کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، کہ جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. ومحبط الوحی، جہاں وحی نازل ہوتی ہے. ومعدن الرحمہ، جہاں رحمت کے خزانے ہیں. وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادة الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساسة العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن. یہ سارے فضائل، یہ سارے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہیں مگر فاطمہ کے صدقے. اس لیے کہ مرکز تعریف اہل بیت فاطمہ ہے. یہی تو سوال کیا تھا نا جبرائیل نے، یا رب ومن تحت الکسا، خدائے چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا وبالها وبنوها. دیکھیں مرکز توصیف اہل بیت کس کی ذات ہے؟ جناب صدیقہ کی. اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو فاطمہ کو پہچانو. ایسے ہی نہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، انشاءاللہ بیان کریں گے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں کون ہوں؟ وما محمد الا رسول، میں رسول ہوں، محمد نہیں ہوں. فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ رسالت کا جزو ہے، جزو رسالت کا حصہ ہے فاطمہ. اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی تو اس نے مجھے اذیت. ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ ہے نا، کیا پڑھتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے. لیکن خدا جلدی راضی کب ہوگا؟ جب فاطمہ راضی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے فاطمہ کو راضی کرو. یہ نہ دیکھو خدا راضی ہوا یا نہ ہوا، یہ دیکھو فاطمہ راضی ہوئی یا نہیں ہوئی. مسلمان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ اس نے اہل بیت کو پس پشت ڈال دیا اور ان کو اپنا قائد، ان کو اپنا مسیحا، ان کو اپنا لیڈر بنا لیا اسلام میں، جن کی کوئی ویلو نہیں تھی. پہچانے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، فاطمہ کون ہے. ایک آواز بلند کی تھی بی بی نے، خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو. اگر علی کو نہ چھوڑا تو اپنے سر کے بال کھول دوں گی. اثر کیا ہوا؟ مسجد نبی کی دیواریں قد آدم بلند ہو گئیں. ایک آدمی کا جتنا قد ہوتا ہے نا، دیواریں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں فضا میں.
مدینے میں قیامت کے آثار نمودار ہو گئے. بی بی بد دعا نہ کریے گا. دل کتنا جلایا ہے فاطمہ کا, تکلیف کتنی پہنچائی ہے. باپ جب تک زندہ تھا ساری دنیا سلام کرتی تھی. یہی کہتے ہیں نا کہ ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر تیرے سیدہ پر آ گئے. کفن میلا ہونے کی بات ہی نہیں ہے. شب اول ربیع الاول دفن رسول ہے, اور اسی پہلی ربیع الاول کی شام میں جناب سیدہ کے گھر پہ پہلا حملہ ہوا ہے. وہ بیٹی کہ جس کے لیے رسالت اپنے جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی, جس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی رسالت, اس کے دروازے پر آگ اور لکڑی. بیوی دروازے کے پیچھے آتی ہیں. کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین جیسے بچے ہیں؟ ہاں, ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں کے اوپر رحمت نازل کریں گے. ہاں, اس گھر میں آگ لگا دیں گے. علی کو گھر سے باہر نکالو. جناب فاطمہ فرماتی ہیں علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے. تم علی کو قتل کر دینا چاہتے ہو. کہ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کا دروازہ جلنے لگا, آگ کی لپٹیں بلند ہونے لگیں. رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے ہے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم بڑا اور اس نے جلتے ہوئے دروازے پر ایک لات ماری. جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا. در و دیوار کے بیچ میں ایک ذات ہے. جانتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب جناب سیدہ نے چیخ ماری اور 3 آوازیں دیں. پہلی آواز اپنے بابا کو دی, یا بتا یا رسول اللہ ادرکنی, بابا میری خبر لیجئے. دوسری آواز جانتے ہیں کسے دی؟ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی کو پکارتی, مگر علی کی جان کو خطرہ تھا, علی کو نہیں بلایا. جانتے ہیں کسے بلایا؟ یا فضت و خزینی قد قتل ما فی احشائی, فضہ میری خبر لو, ارے میرا محسن شہید ہو گیا. اور جانتے ہیں تیسری آواز کس کو دی؟ آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں تیسری آواز بیوے نے دی, یا مہدی ادرکنی. ہمارے زمانے کے امام کو بلایا, اے مہدی مجھے سنبھالو آ کر. اور یہ کہنے کے بعد بی بی بے ہوش ہو گئی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ فاطمہ زمین کے اوپر پڑی ہیں, دروازے کی کیلیں فاطمہ کے سینے میں گھسی ہوئی ہے. ظالم دروازے پر چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف لے گئے. فاطمہ کو کیسے فاقہ ہوا؟ فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ بیوی انہیں کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف لے گئے. بیوی نے چادر لی, فضہ کا سہارا لیا, اے مسجد کی طرف پہنچی. علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی. ابھی آواز کا بلند ہونا تھا کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہوئی. بی بی آج آپ کی ایک آواز پر ارے مسجد النبی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں. کل سن 61 ہجری میں زینب ام کلثوم ارے بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, و محمدہ و علیہ و عباسہ کے نعرے بلند. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.